آج کا ایسا طاقتور عمل جو میری بہن جو میرا بھائی دشمن سے تنگ ہے، جادو ٹونے سے پریشان ہے، کاروبار میں بندش ہے، رکاوٹیں ہیں، بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر ہو جاتے ہیں تو وہ کسی قسم کی رکاوٹ کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی، آج 28 شعبان منگل کے دن کا ایسا طاقتور وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں، اس عمل کو کر لیں۔ آج کی اس ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میں ان بہن بھائیوں کے لیے ایک بات دل سے کہنا چاہوں گا۔ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو گھروں میں بیٹھ کر جن کی امیدیں ٹوٹ چکی ہیں، جو ہر روز یہ سوچتے ہیں کہ یا اللہ میرا رزق کیوں رکا ہوا ہے، وہ نوجوان جو نوکریوں کے لیے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، وہ نوجوان جو درجنوں درخواستیں دے کر تھک چکے ہیں مگر جواب نہیں آتا، وہ میری بہنیں جو گھر میں رہ کر اپنے والدین کا سہارا بننا چاہتی ہیں مگر راستہ نہیں کھل رہا، وہ لوگ جو کاروبار میں نقصان سے ٹوٹ چکے ہیں، وہ بیٹیاں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، رشتے آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور دل میں صرف یہی سوال رہ جاتا ہے کہ میرے نصیب کب کھلیں گے، وہ لوگ جن کی محبتوں میں رکاوٹیں ہیں، جو دن رات آنکھوں میں آنسو لیے صرف اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں، آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں۔ آج 28 شعبان منگل کے دن کا یہ طاقتور وظیفہ، قبولیت والا وظیفہ، تقدیر بدلنے والا وظیفہ، آج قبولیت کا دن ہے، آج تقدیر بدلنے والا دن ہے۔ اس عمل کو کر لیں۔ پورے سال میں ایسے چند ہی دن آتے ہیں جس میں رزق کے دروازے تیزی سے کھلتے ہیں، محبت میں کامیابی ملتی ہے، جب نصیب بدلتے ہیں تو بندشیں آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتی ہیں، اور آج 28 شعبان منگل کا دن بالکل ایسا ہی دن ہے۔ آج کا عمل رزق کھولنے والا ہے، نوکریاں دلوانے والا ہے، شادیوں اور رشتوں میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے اور نصیب بدلنے والا ہے۔ اس ویڈیو کو بالکل بھی سکپ مت کیجیے گا کیونکہ آج کا عمل بڑا بابرکت عمل ہے۔ اس عمل کو آج کے دن میں کر لیں، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ 28 شعبان منگل کے دن رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ جو بندہ یا بہن اس عمل کو منگل کے دن کرے گا، اس کے اوپر بند رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ نوکریاں، کاروبار، روزگار، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام معاملات آسان کر دے گا۔ جن بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی یا رشتے نہیں آتے، ان کی تقدیریں بھی آسان ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دل کے درد، غم، بے چینی اچانک ختم ہو جائے گی، گھر میں برکت آئے گی۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے، اس سے پہلے میرے ساتھ تمام بہن بھائی جنہوں نے مجھے میسج کر کے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے آج 28 شعبان منگل کے دن کی خصوصی دعا میں شامل ہو کر آمین بولیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، پہلے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں، اس کے بعد میں آپ کو اس 28 شعبان منگل کے دن کا طاقتور عمل بتاؤں گا۔ اے میرے پروردگار، آج 28 شعبان کا بابرکت دن ہے۔ اے اللہ، وہ دن جب تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، رحمت کے دروازے کھل رہے ہیں، رمضان المبارک کی آمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ اے اللہ، آج کے دن توبہ قبول ہو رہی ہے، ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے، ان کے گھروں میں کشادہ رزق عطا کر دے۔ جن کے بچے بے روزگار ہیں، اے اللہ، جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، اے رب العالمین، ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں، ان کو اچھا، پاکیزہ، حلال اور بہترین روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ، جن بہن بھائیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے اللہ، ان کے لیے بہترین نصیب کھول دے، ان کے لیے بہترین رحمت کے دروازے کھول دے، اچھی جگہ سے اچھے لوگ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک، جو محبت میں رو رہے ہیں، ان کی مشکلیں آسان کر دے۔ اے اللہ پاک، ان کو وہ تمام چیزیں عطا کر دے جس کے وہ ابھی انتظار میں ہیں۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں، اے اللہ پاک شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ، جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، گھریلو نچاکیاں ہیں، اے اللہ پاک ان کے گھروں میں سے گھریلو نچاکیوں کو ختم کر کے محبت میں بدل دے۔ اے اللہ پاک، تو کریم ہے، تیری بادشاہی ہے۔ اے اللہ پاک، رمضان المبارک آنے سے پہلے ہماری اس تمام معاملات کو حل فرما دے۔ اے اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، کشمیر، پاکستان، شام، عراق، یمن، افغانستان اور جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ تیری ظلم سہ رہی ہے، اے اللہ، ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ، ہمیں دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ، ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ، ہمیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔
اے اللہ انہیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ انہیں دین کا خادم بنا، اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما، اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا لے، اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما، اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہم لوگ ہوں، اے اللہ ہمارے جب موت کا وقت آئے، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں، اے اللہ ہماری سانسیں ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں، اے اللہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دینا، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دینا، اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اے اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا، اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا، اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے جھکے ہیں، اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے ایک کون کے محتاج ہیں ہم، اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے، اے اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے، اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ اگر تو چاہے جو چاہے جیسے چاہے تو کر سکتا ہے، اے اللہ میرے رحیم اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرا صبر، میرا دل، میری آنکھیں اور ان سے نکلنے والے آنسو، اے اللہ ان سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کے بڑی شدت سے منتظر ہیں، اے اللہ میری آزمائش کو ختم کر کے میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اے اللہ مجھے وسیع وسیع رزق عطا فرما، اے اللہ مجھے وہاں سے رزق عطا فرما جہاں سے میرے گمان میں بھی نہ ہو، اے اللہ اگلی بار جب بھی میری آنکھوں سے آنسو نکلیں تو وہ خوشی کے آنسو ہوں، اے ڈوبتے ہوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کو دور کرنے والے، اے گناہ گاروں کو مغفرت دینے والے، اے مولا ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں، اے اللہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، اے اللہ ہم نے تو وہ گناہ کیے ہیں جس کے اوپر ہم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، اے اللہ جب وہ اس طرح کے گناہ کرتی تھی تو انہیں موقع پر سزا دیتا تھا، اے اللہ ان سب کو جاننے کے باوجود بھی ہم نے پھر بھی وہ گناہ کیے جو تجھے ناپسند ہیں، اے اللہ ہم امت محمدی ہیں، یا اللہ تو اس وجہ سے ہمیں بار بار موقع دے رہا ہے، اے اللہ ہم ہاتھ جوڑ کر آج فریاد کرتے ہیں، یا اللہ جتنے بھی جانے انجانے میں صغیرہ کبیرہ گناہ ہم سے ہو گئے، اے اللہ ان سب پر ہم بہت شرمندہ ہیں، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، مولا ہمارے بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، یا اللہ مجھے پتا ہے تو مجھ سے ناراض ہے، اے اللہ تو نے مجھ سے نماز کی توفیق بھی لے لی ہے، یا اللہ تو مجھے رزق تو دے رہا ہے لیکن نماز کی توفیق نہیں دے رہا، اے اللہ میں نے یہ سنا ہے جب تو کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا رزق بند نہیں کرتا، اس سے اپنے سامنے کھڑا ہونے سے منع فرما دیتا ہے، یا اللہ تو ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے، یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے میرے اللہ میں نے تجھے ناراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اے اللہ تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے تیرے سامنے حاضر ہیں، یا اللہ تجھ سے نہیں مانگیں گے تو پھر کس سے مانگیں گے، مولا تیرے سوا اور کون ہے جو میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گناہ گار ہاتھوں کو دعا کے ساتھ بھر دے، انہیں معاف کر دے، اے میرے پروردگار ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ جتنے بھی والدین بڑے بزرگ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ جہاں جہاں سے دیکھ رہی ہے اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے، یا اللہ بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے جتنے بڑے بزرگ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، پاکستان، ایران، فلسطین، کشمیر، شام، عراق، جہاں جہاں سے بھی امت مسلمہ اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہے اس کے جتنے بڑے بزرگ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اے میرے پروردگار ان کی بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما، اے اللہ انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جانے انجانے میں جتنے صغیرہ کبیرہ گناہ کیے، اے اللہ میں ان سب کی طرف سے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، یا اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرما دے،
اے میرے مولا مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، یا اللہ پرہیزگار بندہ بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے۔ اے میرے مولا یہ نیکیوں کی سستیاں جو ہم میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نیکی کرنے میں سستی کر دیتے ہیں، یا اللہ اس کو ختم کر دے، دین کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، نیکیاں کرنے والا بنا دے، اللہ لوگوں کا خیر خواہ بنا دے۔ میرے مولا کریم جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کلی نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، یا اللہ قرض داروں کا قرضہ اتار دے، اے اللہ جن کے گھر اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، یا اللہ جن کو تو نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے ان کی اولاد کو ان کا تابع دار بنا دے۔ اے میرے مالک روٹھے ہوں کو ملا دے، بچھڑے ہوں کو ملا دے، جو رشتہ دار ایک دوسرے سے ناراض ہیں انہیں آپس میں ملا دے، یا اللہ جو میری بہنیں میری بیٹیاں میرے بھائی رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ اچھے اور نیک رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، یا اللہ انہیں اچھے اچھے نیک رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں مولا ان کے گھروں میں امن عطا فرما دے۔ اے اللہ آج اس ویڈیو میں جو بھی بھائی جو بھی بہن شامل ہے اسے حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما دے، بار بار یہ مقدس سفر ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ اے رب کریم ہم سب کی جان و مال آبرو اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ہمیں بد نظری سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا، ہمیں زلزلہ طوفان وائرسز جیسی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ اے اللہ مجھے پتا ہے کہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اے اللہ جتنے بھی آج یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے آج دعا کے لیے التجا کی ہوئی ہے، اے اللہ سب کی جولیوں کو بھر دے، اے اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے۔ یا اللہ یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یا اللہ جو خوشحال ہیں انہیں اور خوشیاں عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں خوشیاں عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا آج اس دعا میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں یا اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی جتنی بھی سانسیں باقی ہیں یا اللہ انہیں ہر قدم پر نیکیاں کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان کے تمام مشکلات کو حل فرما، اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے مولا تو رحمان ہے تو رحیم ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے۔ اے میرے پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اے اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں پر کن کا حکم فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ آج میں نے کوئی نہیں جانا، اے اللہ میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، کن کے لیے التجا کر رہا ہوں، اے اللہ میری دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے، اے اللہ میری آج دعائیں قبول فرما لے، اے اللہ آج میرے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ ہمارے اس چینل پر خیر و برکت عطا فرما، اے اللہ ہمارے اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو امت مسلمہ تک پہنچا دے، اے اللہ میرے اس چینل پر چلنے والی ہر دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے، اے اللہ اس چینل کو نظر بد سے بچا، اے اللہ اس چینل کو برے لوگوں سے بچا، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو رحمان ہے تو رحیم ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، ہمارے دلوں کو نور سے منور فرما، ہمیں نیک نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے پروردگار ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے، اے اللہ تیری ہی بادشاہی ہے، تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے میرے مولا، تیری ہی بادشاہی ہے، تو ہی سب کا خالق ہے، تو ہی سب کو رزق دینے والا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو عظیم ہے، تو بلند ہے، تیری ہی بادشاہی ہے، اے اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، اے اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دلوں کا حال کو جانتا ہے، اے اللہ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیرے کن کے محتاج ہیں، اے اللہ تو ہی آنکھوں سے آنسو دیکھتا ہے، اے اللہ صرف تو ہی جانتا ہے کہ ہمیں کیا چاہیے، اے اللہ تو ہر سینے کے راز کو جانتا ہے، اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، ہم تیرے سامنے جھک کر التجا کرتے ہیں، اے میرے مالک ہم نے بہت گناہ کیے،
ہم نے بہت کوتاہیاں کی، ہم نے تیری بہت نافرمانیاں کی۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم تیری طرف پلٹتے ہیں، اے اللہ ہم تیرے در پر آ کر بیٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری لذتوں کو ختم کر دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، سیدھے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو آپس میں پیار اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے نفرت کو نکال دے۔ اے اللہ ہمیں محبت، بھائی چارے اور اخوت کا تحفہ دے دے۔ اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، فلسطین، کشمیر، پاکستان، شام، عراق، یمن، افغانستان اور جہاں جہاں پر بھی امت مسلمہ تیری ظلم سہ رہی ہے، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ ہمیں دین پر قائم رکھ۔ اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحت یاب زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں حلال روزی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ اے اللہ انہیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں دین کا خادم بنا۔ اے اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نور عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اعمال میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا کے تمام فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو ایمان کی حالت میں ہم لوگ ہوں۔ اے اللہ ہمارے جب موت کا وقت آئے، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کتنی سانسیں باقی ہیں۔ اے اللہ ہماری سانسیں ختم ہونے سے پہلے پہلے ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ جب بھی ہماری موت کا وقت آئے، اے اللہ قبر کو ہمارے لیے جنت کا باغ بنا دینا، قبر کے اندھیروں کو نور میں بدل دینا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزار دینا۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہم سب تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے سامنے جھکے ہیں، اے اللہ تیرے محتاج ہیں، اے اللہ تیرے ایک کون کے محتاج ہیں ہم۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب بھی آپ نے 28 شعبان منگل کے دن اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھنا ہے تو سب سے پہلے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے اس کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ جانا ہے، اور اس عمل کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جب آپ اس عمل کا آغاز کرنے لگیں تو سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی قید نہیں ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 11 بار ہی ہے۔ اور درود پاک پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے آپ نے وظیفہ کرنا ہے وہ وظیفہ 111 بار یا واسع یا رزاق، یا واسع یا رزاق، اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 333 بار ربی انی مغلوب فانتصر، ربی انی مغلوب فانتصر، اس کو 333 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں وظیفے مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخر میں دوبارہ سے 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا، اور آخر میں ہاتھ اٹھا کر اپنی جس بھی حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا تھا، اس کی، رزق کی، محبت کی، نوکری کی، شادی کی، دل کے درد کی، جو بھی آپ کا مسئلہ تھا، جس بھی مقصد کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے، اللہ پاک کے سامنے رکھ کے دل میں آمین کہہ کر اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر معافی مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس منگل کا دن ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی تمام حاجتیں ضرور پوری ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفہ ریل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس عمل کی اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کمنٹ لازمی لکھیں تاکہ آپ کو اجازت مل جائے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں عزیزوں کاروں تک لازمی شیئر کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں۔ آج آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں
ہمیں قبول اور منظور فرمائے، اور وہ جو ابھی تک آپ کو نہ مل سکا اس عمل کی برکت سے آپ کو وہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔